چند شرطیں رکھی ہیں، کیسے لوگ فلاح پائیں گے، کون لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جس طرح سے بندے کو کھڑے ہونا چاہیے، وہ اندر سے وہ چیز کو آنا ہے، پھر فزیکلی بھی وہ صحیح ہونا ہے۔ ساری چیزیں، کوئی پلٹ رہا، ادھر دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا، نیچے منڈی کبھی اوپر منڈی، کہیں کھجا رہا تو کھجا لے رہا، یہ خوشو نہیں ہوتا۔ لغویات کیا ہے؟ غیر ضروری بحث، نہ جس کی تک ہے، نہ کچھ ہے، نہ اس سے اسلام کا تعلق ہے، ٹھٹے مار رہے ہیں، مذاق کرتے بیٹھے، جس سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، غیر غلط باتیں، لوگوں کی شکایتیں، غیبتیں، یہ سب غیر ضروری دھندے جو ہے لے کے بیٹھتے ہیں، چبوتروں میں بیٹھے، اس کی شکایت اس کی شکایت، یہ سارے، یہ نہیں ہونا انسان میں، مومن میں یہ چیزیں نہیں ہونا۔ ایسے لوگ دور رہتے ہیں ایسی چیزوں سے۔ مسلمان اگر زکوٰۃ نکال کے صحیح طریقے سے نکال کے استعمال کرے، کوئی بھی مسلمان بھوکا نہیں سوتا۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ غیر عورت کے پاس بیوی کو گھر میں رکھا اور ایک کو رکھے ہوئے میں رکھ لیا، سنتے اکثر پیسے نہیں ہوتے۔ مومن ہمارے پاس کوئی لا کے 10,000 روپये رکھ دیا 2 مہینے کے واسطے، میں 2 مہینے کے آج لیتا ہوں، جب آئیں گے آپ پیسے لینے، خرچ بھی کر لیا، کھا بھی گئے، ارے نہیں ہمیں آپ کہاں ہے، میں خرچ کر لیا، بعد میں دیتا ہوں۔ مسلمان آپ کیریکٹر سے آپ لوگوں کو بتائیں گے آپ کہ ہم مسلمان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن اتبع وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صدق الله العظيم، صدق رسول الله الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ المومنون کی آیات کا مطالعہ کیا، اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے معزز بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، میں آپ کے سامنے جو ہے سورہ مومنین کے کچھ آیات کی تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ یہ اصل میں مکی دور میں نازل ہوئی تھی، اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کو عام کر رہے تھے مشرکین مکہ میں، اور متوسط دور تھا، یعنی کہ مڈل دور تھا اس وقت، تقریباً ہجرت کو جانے سے
بہت پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں مومنون کی جو صفات ہے اس کو بیان کیا کہ مومنین کیسے ہوتے ہیں اور ان کی کامیابی میں کیا راز ہے۔ تو شروع میں دیکھیں آپ، سورہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المومنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ اب ایمان لانے والوں سے مراد کون ہے؟ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لی اور اپنے آپ کو اپنا رہبر مان لیا اور اس طریقے زندگی کی پیروی پر راضی ہو گئے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ مومن اس کو ہی کہتے ہیں نا بھائی، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنا اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ تو اللہ تعالیٰ شروع میں یہ بتا رہا ہے کہ یقیناً یعنی کہ دیر از نو ڈاؤٹ فلاح پائی ایمان لانے والوں نے۔ اس کے بعد چند شرطیں رکھی ہیں، کیسے لوگ فلاح پائیں گے، کون لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیر از سم کنڈیشنز مینشن ان دا قرآن بولتا ہے کہ اب سو فلاح پائیں گے، کیسا پائیں گے بھائی؟ بدکار بھی فلاح پائے گا، اچھا بھی فلاح، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے کچھ کرائٹیریا ہونا چاہیے، کچھ معیار ہونا چاہیے اس کا کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ آج کامیاب لوگ کون ہیں؟ غزہ میں جو ہمارے بھائی لڑ رہے ہیں یہودیوں کے خلاف، وہی تو کامیاب ہے نا۔ تو نمبر 1، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز پھر خشوع کیا ہے؟ خشوع کا مطلب یہ ہے، اصل معنی میں کسی کے آگے جھک جانا، ادب سے کھڑے ہو جانا، انکساری کے ساتھ اس سے مانگنا، یہ خشوع کہا گیا ہے۔ بس ٹھہرے ہوئے ہیں، داڑھی کھجا رہے ہیں، جہاں کھجلی ہو رہی ہے وہاں پہ کھجا رہے ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اندر سے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جس طرح سے بندے کو کھڑے ہونا چاہیے وہ اندر سے وہ چیز کو آنا ہے، پھر فزیکلی بھی وہ صحیح ہونا ہے۔ ہر ساری چیزیں، کوئی پلٹ رہا، ادھر دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا، نیچے منڈی کبھی اوپر منڈی، کہیں کھجا رہا تو کھجا لے رہا، یہ خشوع نہیں ہوتا۔ خشوع و خضوع اس کو کہتے ہیں جو انکساری کے ساتھ جسم کی ظاہری حالت سے بھی اور دل کا خشوع ہے کہ اندر باطنی بھی جو ہے اسی طرح سے اس کو ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز پڑھ رہا تھا اور ساتھ میں داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ یہ اکثر عربوں میں ہے، میں بھی اکثر غور کرا اس کو، عرب بھی جو ہے کھڑے کھڑے اس طرح، بڑی داڑھی ہے اگر تو جو ہے اس کو اس طرح سے کرتے ہیں، داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جاتا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا، یعنی کہ اندر ہوگا لیکن اس حرکت سے اس کے جسم پہ جو ہے خشوع طاری نہیں ہے، تو یعنی کہ فزیکلی بھی ہونا اور اندر بھی ہونا۔ تو یہ ایک صفت اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بتائی ہے، جو کامیاب ہوں گے فلاح پائیں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہاں پہ بتائی گئی، تیسری چیز کہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغویات کیا ہے؟ غیر ضروری بحث، نہ جس کی تک ہے نہ کچھ ہے، نہ اس سے اسلام کا تعلق ہے، ٹھٹے مار رہے ہیں، مذاق کرتے بیٹھے، جس سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، غیر غلط باتیں، لوگوں کی شکایتیں، غیبتیں، یہ سب غیر ضروری دھندے جو ہے لے کے بیٹھتے ہیں، چبوتروں میں بیٹھے، اس کی شکایت اس کی شکایت، یہ سارے یہ نہیں ہونا انسان میں، مومن میں یہ چیزیں نہیں ہونا۔ ایسے لوگ دور رہتے ہیں ایسی چیزوں سے، مومن اس کو کہا جاتا ہے کہ ایسی چیزوں سے بالکل دور رہتے ہیں وہ لوگ۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے طریقے پہ عامل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کے طریقے پہ عامل مانے عمل کرنا، اس کے اوپر اس پہ جم جانا۔ کس طرح سے؟
زکوٰۃ دینی ہے بھائی، آپ زکوٰۃ کے دینے کے مستحق ہے، 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے، آپ کو نکالنی ہے، چاہے وہ رشتہ داروں میں دو، غریب غربا میں دو یا جماعتوں کو دو، اس میں آپ اپنے پہلے زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ پہلے ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ پہلے رشتہ داروں میں دے دیتے زکوٰۃ، باہر لوگوں میں تقسیم کرتے، نام بھی ہونا نا کہ وہ صاحب اتنی زکوٰۃ دیے، اتنا نکالے، جبکہ گھر میں رشتہ دار جو بھوکے پڑے ہوئے ہیں، ان کی حالت خراب ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو ہے زکوٰۃ کے طریقے پر، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے زکوٰۃ دینے کا، کس کو دینے کا، کس طریقے سے دینے کا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس حساب سے مومنین اس کو ادا کرتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں، پردہ بھی ہوں گے، لوگ جو ہے اکثر مسلمان کروڑ پتی کے ارب پتی بھی ہے بہت سے، ارب پتی کروڑ پتی اگر زکوٰۃ نکالنے بیٹھا، وہ نکالتا ہوگا کریکٹ زکوٰۃ، اکا دکا کون ہوگا اللہ والا جو نکالتا ہوگا، کروڑوں میں اس کے پاس پیسہ ہے، اربوں میں پیسہ ہے، تو کروڑوں میں زکوٰۃ نکلتی ہے اس کی، اگر اس کا صحیح استعمال کرے، مسلمان اگر زکوٰۃ نکال کے صحیح اس طریقے سے نکال کے استعمال کرے، وہی بھی مسلمان بھوکا نہیں سوتا۔ اس کا طریقہ اتنا ہم غلط بنا لیے ہیں، غیر ضروری، پہلے تو صحیح طریقے سے نکالتے نہیں، وہاں بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں، زکوٰۃ میں بھی یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی اللہ تعالیٰ کے پاس، ایسا نہیں ہے کہ ایسی چھوڑ دیے جاؤ گے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے یکساں نہیں ہو سکتے۔ کامیاب ہونے والا اسکول میں بچہ اور فیل ہونے والا بچہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے اصل میں کامیاب اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کامیاب جنت میں جانے والے ہی اصل کامیاب لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ زکوٰۃ کے طریقے کو جو اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز آپ کو قرآن میں بتا دی ہے، حدیث کے ذریعے سے بتا دی ہے کہ کس طرح سے اس کا استعمال کرنا، کہاں پہ اس کو آپ خالی ایسے نکال کے ایک میرا کام ہو گیا، اس کو غیر کو فلاں کو دے دیے، وہ قبول بھی نہیں ہوتی، اس کو صحیح طریقے سے عامل ہوتے ہیں کا مطلب وہی ہے، اس پہ جو ہے جم جاتے ہیں، جو طریقہ بتایا گیا ہے اس حساب سے اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بیوی ہے، بیوی کے ساتھ ہی رہے گا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ غیر عورت کے پاس، بیوی کو گھر میں رکھا، عورت کو رکھے ہوئے رکھ لیا، سنتے اکثر ہم، ویسے نہیں رہتے، مومن صرف اپنی بیوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ باہر گئے ہو، کبھی کوئی عورت پہ نظر پڑی، دل للچایا، آنکھ نیچے کرو، فوراً اپنے گھر کو آؤ، اپنی بیوی سے ملا کرو۔ اور اتنی آسانی چیزیں آپ کو بتائی، ایک گناہ سے بچنے کے لیے، ایک حرام سے بچنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال طریقہ بتایا۔ ہوتا نا ابھی انسان ہے، فطرت ہے، شیطان لگا ہوا، للچاتی عورتیں بلاتی ہیں، بس اپنے طرف کھینچتی ہیں، تو اس کے واسطے بھی طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو مومن جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں۔ اس زمانے میں لونڈی کا جو کانسیپٹ تھا، لونڈیوں کو رکھا جاتا تھا، اس تعلق سے وہ بتایا گیا، وہ قابل ملامت نہیں ہے، یعنی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں تو قابل ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے، یعنی کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے گھر کا کھانا چھوڑ دیں گے، باہر کے مزے کے کھانے کے چکر میں لوگ رہتے ہیں ابھی،
ہمارے پاس نہیں ہے سمجھ رہے. ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں, ہم کیا غیر مسلموں کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, ان کا مذہب نہیں ہے, دین نہیں ہے. ہمارے پاس بھی بہت سے لوگ ہیں اس طرح سے جو ہے. تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. دیکھیں معاشرتی نظام اسلام میں جو بتایا گیا ہے, دا وے آف لائف, اسلام کیا ہے؟ دا وے آف لائف, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اسلام. آپ کو برے چیزوں سے بچنے کے لیے, اچھی چیزوں کو کرنے کے لیے ایک ایک چیز آپ کو بتائی گئی ہے. یہ قرآن ساری چیزیں اسی کو لے کے آیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی ہے. پیدا ہو کے مرنے تک ایک ایک چیز آپ کو اس میں ملے گی, اور باقی کی چیزیں آپ اللہ کے رسول کے حدیث میں آپ کو ملے گی. جو قرآن جو کہتا ہے حدیث میں وہی کہتی ہے. اگر قرآن سے حدیث کا ٹکراؤ ہے تو اس کو چھوڑ دو. آپ دونوں کو کمپیئر کرنے دیکھو, وہی بات کہی گئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ملے گی, قرآن میں جو بتائی گئی ہے وہ حدیث میں ملے گی. تو آپ کو سارے زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے, وے آف لائف اس میں آپ کو سارے. اب ہم اس کو چھوڑ دیے کہاں بھٹک رہے, محمد صاحب کے پیچھے بھٹ رہے, فلاں عالم کے پیچھے بھٹک رہے. کب تک لوگوں کی جو ہے اس پہ زندہ رہیں گے ہم, لوگوں کی جو ہے تقریریں سنتے ہوئے, فلاں واہ واہ اس نے کیا کہا, محمد صاحب ایسا بولتے. یہ قرآن پڑھو, خود پڑھو, آپ پڑھو بھائی, خالی مت پڑھو, سمجھ کے پڑھو. اس قرآن جو ہے پڑھ کے سمجھنے, اس پہ عمل کرنے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے قرآن. خالی رٹا لگا کے رمضان آتے جو ہے 3 خوراک میں ختم کر لیا, 4 ختم کر لیا, اس سے صرف تھوڑا بہت ثواب ملتا, اس کو اجر ملے گا جو پڑھے ہے اس کا. اس سے کیا حاصل ہوا آپ کو؟ آپ کے پلے میں ایک چیز بھی نہیں پڑی. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ کے لیے. الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. جب اس کے معنی آپ کو یاد ہوں گے, جب نماز میں آپ اس کو پڑھیں گے, اب دیکھو کہ نماز کا مزہ کیسا آتا ہے. ایک ایک چیز, مالک یوم الدین, ایاک نعبد, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھے سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. نماز میں تو بولتے ہیں سیدھا راستہ دکھا, اور باہر نکلتے شیطان کا راستہ اختیار کرتے. نہیں میرے بھائی, قرآن کو پڑھو, ساری چیزیں اس میں ہیں, ایک چیز ہے اس میں, اسے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. فقہی مسائل ہے, آپ کو مسائل آ رہے تو مولانا سے پوچھو, مفتی سے پوچھو, کیونکہ وہ فقہی اب اتنا ہمارے کو جو ہے ڈیپ جو فقہی مسائل ہے ہم نہیں جانتے, تو مولانا ہے اس کے لیے, مفتی ہے, مفتی اعظم ہے, اسے پوچھ سکتے ہیں. تو بہرحال قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو ساری چیزیں اس میں ملیں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور کیسے ہوتے ہیں لوگ جو فلاح پائیں گے, جو مومن ہوں گے. ایک اور جو ہے صفات بتائی گئی ہے اس میں, اللہ تعالیٰ نے اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. دیکھیں کیسا ہوتا مومن, اپنی امانتوں, یعنی کہ امانت رکھی گئی جب اس کے پاس تو اس کی حفاظت کرتا ہوں. امانت میں خیانت کر دیا بولتے ہیں, ایسا نہیں رہتا مومن. اس تعلق سے اگر دیکھیں, امانت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کافر لا کے امانتیں رکھتے تھے, جبکہ مسلمان نہیں تھے, لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے, کلمہ نہیں پڑھے, لیکن ان کو اتنا معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری ہر چیز حفاظت سے رہے گی. جب آپ کو نعوذ باللہ ختم کرنے کا جو ہے ٹھان لیے تھے کفار مکہ, اور آپ کو رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہجرت کر کے نکلنا تھا مدینے کی طرف, آپ ایک ایک پوٹلی جس میں نامے لکھے ہوئے تھے کفار کے, ہر آدمی کے جو امانت رکھے تھے, علی رضی اللہ کے حوالے کرنا. بولے کہ میرے جانے کے بعد ایک ایک چیز آپ ان کو لوٹا. یہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرنا, اس کو کہتے ہیں. ہمارے پاس کوئی لا کے 10,000 روپये رکھ دیا 1-2 مہینے کے واسطے, میں 2 مہینے کے بعد لیتا ہوں, جب آئیں گے آپ پیسے لے دیں, خرچ بھی کر لیا, کھا بھی گئے, ارے نہیں ہمیں آپ کہا ہے میں خرچ کر لیا بعد میں دیتا ہوں.
ارے بعض لوگ ایسے بھی دیکھا ہوں بھائی 500 کے نوٹیں کسی کے پاس رکھا ہے، ایک نمبر بھی چینج نہیں ہوا، ویسے کے ویسے واپس کرا سنیے، اس کو بولتے ہیں امانت کی حفاظت کرنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ نوٹ تک چینج نہیں ہوئی، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوں کئی سال ہو گئے وہی کٹا واپس نہیں۔ یہ ہے مومن کا کام، یہ ہے مومن اس کو کہتے ہیں۔ پھر مومن اور منافق میں فرق تو ہے نا بھائی۔ اس کے بعد عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، وعدہ کریں وعدہ، بول دیے۔ عربوں میں کہا تھا جب وعدہ کریں تو زبان میں ہاتھ رکھ لو، واللہ انا لشدید عذاب، قسم میں خدا کی میں کام کروں گا بولتا، زبان پہ انگلیاں رکھ کے بولتا ہوں۔ میں بھی جھوٹے ہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن عہد و پیمان یعنی کہ اس کا جو پاس رکھتے ہیں، وعدے کا بہت خیال رکھنا چاہیے مسلمانوں کو۔ کسی سے وعدہ دیکھیں، ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اگر وعدہ کرنے کے بعد آپ وہ پورا نہیں کریں تو سامنے والے کو کتنی تکلیف ہوتی نہیں۔ ہم سے بھی کوئی وعدہ کرا، چلو علیم صاحب میں آپ کو 2000 روپئے دے دوں، آپ مانگے تھے نا میرے سے، ایک ہفتے میں انشاءاللہ میں آپ کو کر کے دے دوں۔ میں ایک ہفتے کے بعد ان کے پاس جاتا ہوں، بولتے نہیں ہو سکے میرے سے، سوری۔ تو میں پوری آس لگا کے تھا اس کے اوپر، اس سے میرا بہت ہی امپورٹنٹ کام ہونا تھا 2000 روپئے سے، نہیں ہوتا تو آپ پہلے بتا دیجیے۔ لیکن وعدہ خلافی بالکل پسند ہے اللہ تعالیٰ تو مومنین وعدہ خلافی نہیں کرتا، وعدہ کرا تو اس کو پورا کرتا۔ ایک واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے، چوراستہ تھا، ایک شخص بدوی آتا ہے، ان کے پاس جو ہے تھیلی دے کے بولتا ہے میرے کو ارجنٹ کام یاد آیا، میں بھی جا کے واپس آتا ہوں۔ چلے گیا، صبح سے شام ہو گیا، آئے نہیں، آپ وہیں کھڑے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان آپ کیریکٹر سے ہم لوگوں کو بتائیں گے آپ کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج کیا ہے ہمارے پاس ترکو، اس طرح سے اکثر ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے، مسلمان ہے کیا ہے بولتے ہیں، ہم وعدے کے پابند نہیں ہیں، وعدہ خلافی ہمارے اندر بھری ہوئی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ کو جب وعدہ کرے تو خود کا وعدہ کیسے نہیں ہوتا تو نہیں، سیدھی بات ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان یعنی کہ وعدے کے پکے ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ ایک تو خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں بتایا گیا، جس میں انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے بالکل باطنی بھی اور فزیکلی بھی، ادھر ادھر نہیں ہلتے، کھجاتے نہیں، کرتے نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ یہاں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ محافظت، حفاظت کیسا؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا، ظہر کی ہے ظہر کے وقت اس کو پڑھ لینا، عصر کی ہے تو فوراً مسجد کو چلے جانا۔ پھر بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ محافظت کے معنی رات کے 1-2 بجے اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کم از کم مہینے میں 1-2 تہجد پڑھتے ہوں گے؟ روز میں تہجد کی عادت ڈالنا، روز مت، مہینے میں وہ بنا لیجیے آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل، 15 دن میں ایک میں تہجد پڑھیں، دیکھیں اس کے بعد آپ کو آہستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پیروں پہ برم آیا جائے کھل جاتے تھے پیر۔ ساری چیزیں آپ بتا کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی بھی عادت ڈالنا، نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخر میں اللہ فرماتے ہیں سارے ان کے صفات بتانے کے بعد، کس کے؟ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو یہ شرطوں کو پوری کریں گے۔ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں کیا بول رہا ہے کہ یہی مومنین کیا ہے؟ وارث کس کے؟ فردوس، جنت کے۔ یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ وارث سب کو
ہمارے ماں باپ جو ہے جائیداد میں وارث بنا دیتے تو ہم بڑے خوش ہوتے دنیا میں، یعنی کہ جو ہماری زمین مل گئی، گھر مل گیا، بس۔ ارے یہاں تو اللہ تعالیٰ جنت کی وراثت میں آپ کو جنت دے رہا، اور کیا چاہیے بھیا آپ کو اللہ تعالیٰ وارث بنانا جنت کا۔ جاؤ گھومو پیو کھاؤ، جا رہنا ہے، باغوں میں رہو، محلوں میں رہو۔ کون؟ مومنین کے واسطے جن کے اندر یہ صفات ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، واپس آنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ جاؤ 2 سال 10 سال 15 سال جنت میں رہ گئے، پھر آپ کو دنیا میں نہ بھیجے گا، دنیا تو ختم ہو گئی، نہ آپ کو کہیں دوسری اور جگہ کا بھیجے، ہمیشہ ہمیشہ۔ نہ آپ کو وہاں موت آنے والی ہے، نہ آپ کو کچھ ہونے والا ہے، بشرطے کہ یہ صفات کے اوپر آپ پورے اتریں گے۔ جو سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کی صفات بتائی ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں گے، اس طرح سے آپ اپنے آپ کو ڈھالیں گے تو آپ کو وہ جنت ملے گی جس میں آپ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی جنت کا جو اس نے وعدہ کیا ہے اس میں ہمیں بھی شامل فرما، ہمارے گناہ کو بخش دے، ہمارے بوڑھے ماں باپ جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو زندہ ہیں ان کو صحت عطا فرما، اور غزہ میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، ان کو کامیابی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔